فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بڑی تفصیل سے ہمارے آج کے اس محفل کے روئے رواں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مدظ اللہ العالی اور ہمارے مربی حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب، ہم ان لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہیں مزید تو کوئی خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت نے اشارتاً کہا ہے کہ 5-10 منٹ کچھ بات کہوں میں آپ سے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کنعان کے کنویں میں آپ کو ڈال دیا، اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن بچوں کے اندر جو معاملہ ہوا ہے اس کی اطلاع تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ بوئے یوسف از مصر شنیدی، چرا در چاہ کنعان دیدی۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو مصر سے سن لی اور آپ نے پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے، لیکن بغل میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اتنے دور سے خوشبو آپ کو آئی اور بغل کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے احوال ماں برکے جہانس، دمے پیدا و دمے در نہانس۔ ہمارے احوال جو ہے یہ بجلی کی طرح ہیں، کبھی چمکتے ہیں اور کبھی غائب ہوتے ہیں۔ گئے بر تارم اعلیٰ نشینیم، گہے بر پشت خود نہ بینیم۔ کبھی ہم اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں اور کبھی پشت کے پیچھے کیا چل رہا ہے اس کا پتہ ہم کو نہیں ہوتا۔ اندر کی بات مطلب کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں کی معلومات کسی کو دی نہیں گئی سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اور انبیاءوں میں خوبیاں ہیں اور رسولوں میں خوبیاں ہیں، عجیب عجیب خوبیاں ہیں، عجیب عجیب عجائبات ہیں اور معجزات ہیں، لیکن سارے چیزیں جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں اس کا ایک درجے کمال سب سے الگ ہے۔ اب دیکھیے کسی شخص کے اندر 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، ساری دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ من ترا قاضی میں گویم تو مرا قاضی بگو، میں تمہیں قاضی بولتا ہوں تم مجھے قاضی بولو، اگر نہ ہو تو لفڑے شروع ہو گئے۔ اس لیے کہ انانیت کا بت جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بت وہ ہے جسے پھینکا جاتا ہے اور ایک بت ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے انانیت کا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ حالات ایسے نظر آئے ہیں آج کل کے، لوگوں کے ذہن سے تصوف، لوگوں کے ذہن سے ذکر، اللہ کی محبت، کون سا ایسا رشتہ ہے جو اللہ کی محبت کو جوڑتا ہے؟ کون سا ایسا رشتہ مضبوط ایسا ہے جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو جوڑتا ہے؟ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، دھاردار تقریر ہے، عجیب عجیب واقعات ہیں، سب کچھ ہے، اگر معاملہ نہیں ہے تو ذکر کا نہیں ہے۔ 1-2 جماعتیں آئی تھی، ان لوگوں نے آ کے پوچھا ہم سے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں اور اس سے کام ہوتا ہے اور اس سے کام ہوتا ہے۔ جب ان کی دھواردار تقریر شروع ہو گئی تو کچھ ولولے دماغ میں آنے لگے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو بات سے سب صحیح ہے آپ کی، سب کام کرو، ہمیں بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے، آپ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے ذکر کو توڑنے والی کوئی چیز آپ اپنے زبان سے مت بیان کیجئے۔ آپ نے بیان میں کیا کہا؟ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کئی مقامات پہ تذکرہ ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب اگر یہ جملہ میں کہوں کہ ذکر سے کیا ہوتا ہے تو پھر کون سی چیز سے کیا ہوتا ہے؟ غفلت ہے۔ تو ہم کیا کریں آج؟ ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے ماحول کو کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ جیسے کہ بھائیوں میں ان کے اندر
حسد تھوڑا بھرا ہوا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو الگ کر دیا۔ اور آج ہم اپنے عمل سے ذکر کو کیا ہوتا ہے، اس ذکر سے کیا بنتا ہے، یہ حالات معاشرے کو اور لوگوں کو جہالت والے کنویں میں ڈال رہے ہیں، اور کاٹنے والا کون ہے؟ آج کی بہت بڑی بات ہے، یہ جہالت میں ہم چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیے شیخ سعدی نے کہا ہے، گر نبینت بروز شب رہے چشم، چشم آفتاب را 6 گنا۔ اگر دن میں چمگاڈر نہیں دیکھتا، درخت پہ لٹکا ہوا رہتا ہے، سارے پرندے پھڑپڑاتے ہیں، سب گھومتے ہیں، یہ جو ہے نا اتنے منہ والا، ٹانگ اوپر اور اس کا منہ نیچے ہوتا ہے اور اس کے پیر اوپر ہوتے ہیں، اس طرح سے درخت میں لٹکا ہے، پورا دن ٹائیں 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 کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ گر نبینت بروز شپر چشم، اگر چمگاڈر کو دن میں نظر نہیں آتا، آفتابرا 6 گنا، چشم آفتابرا 6 گنا، اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سب کو روشنی دے رہا ہے، اب چمگاڈر کو نظر نہیں آتا، یہ اس کا قصور ہے۔ آج ہمارے پاس سب حالات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمارا قصور ہے۔ آج ہماری شکایت کیا ہے؟ گھر کے اندر ماحول خراب ہے، جیسے حضرت نے فرمایا، کچھ اشارے کیے اپنے تقریر میں، حضرت نے کہا گھر کے اندر بیوی اطاعت والی نہیں ہے، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سوچ بھی نہیں سکتے، میں کیا کہوں، ممانی بھانجے سے تعلق رکھتی ہے، واقعات ہمارے پاس آئے ہیں، بھتیجا چاچی سے تعلق رکھتا ہے، دیور بھابھی سے تعلق رکھتا ہے، جیسے الحم موتن کہا گیا، او کما قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیور موت ہے۔ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حالات کے آنے کی وجہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ذکر کی آواز نہیں آتی، شیطان قبضہ کر لیتا ہے، اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے۔ 4 بیڈ روم ہوتے ہیں گھر میں، ایک میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے 2 خالی، وہ 2 ان کے لیے ہوتے ہیں، اطمینان سے قبضہ کر لیتا ہے، اسے ٹینشن نہیں ہے۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں آگے پیچھے، مفتی صاحب اصلاح فرمایا اپنے نماز میں کچھ حصہ گھر میں رکھا کرو، اسے قبرستان مت بناؤ، سرکار نے فرمایا ہے۔ آج باتیں بڑی بڑی ہیں، عمل کے اعتبار سے اگر دیکھو تو پورا میدان خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آج یہی حال ہو رہا ہے، بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہمارا چراغ خالی ہے، اس میں تیل نہیں ہے، جو عمل کی لو اس میں لگ جائے، اس چراغ کے اندر تیل نہیں ہے۔ اور آج پریشانی ہے، پریشانی، گر گزند رسد زخلق مرنج، نہ راحت رسد زخلق نہ رنج۔ محرومی کہتے ہیں اگر مخلوق سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ مت، یہ مخلوق ایسی ہے، نہ اس سے راحت پہنچتی ہے نہ ہم کو غم پہنچتا ہے، اور 24 گھنٹے یہی ماحول بنا ہوا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ جو تصویر شروع ہے، اس سے اصل تصویر ختم ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر 3 کمال ہوتے ہیں، ایک ہے جمال، ایک ہے کمال، اور ایک ہے نوال۔ یہ 3 چیزیں سب میں ہوتی ہیں۔ آدمی اگر کسی کے ساتھ میں لگا ہوا رہتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، کپڑوں کی نہیں۔ ماشاءاللہ آتا جاتا کچھ نہیں، 55 لائن کا لمبا جھپا، آتا جاتا تو کچھ ہے ہی نہیں، کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، کپڑوں میں نہیں خوبصورتی۔ کس نے کہا کپڑوں میں خوبصورتی ہے؟ تو بہر رنگے کے خواہی جامے میں پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ محرومی کہتے ہیں آپ کیسے بھی کپڑے پہنیے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہمارے دل اندر پورے مرجھایا ہوا دل ہے، جیسے پھول گلاب کا ہے لیکن مرجھایا ہوا ہے۔ اور خوبصورتی، پھر اس کے اندر نوال ہے، سخاوت۔ کوئی دیکھتا ہے یہ کیا سخی ہے، کیسے حالات ہیں اس کے، کیا کچھ خرچ کرتا ہے دین کے لیے۔ ہمارے یہاں، میں یہاں کی نہیں بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں چترتی آ گئی، اے دان کر دیا، وہ دان کر دیا، اللہ اکبر، کیا بتاؤں میں آپ کو، لوگوں کی مت ماری گئی ہے۔ ہاں، وہ پیچھے میں آیا تھا، وہ دہی کی ہنڈی پھوڑنے کے کرتب، ایک پہ ایک، اس کے اندر ہم لوگ آگے، میرے طرف سے اتنا، میرے طرف سے اتنا، اور دین کا معاملہ جب آتا ہے تو 1 روپیہ کیا 4 آنے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں چلا گیا مال تمہارا؟
مال دنیا خاک سارا را دہن، آخرت پرہیزگارا را دہن۔ کیا کہتے ہیں رومی؟ واہ، دنیا کا مال ذلیلوں کو دیتے ہیں اور آخرت پرہیزگاروں کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ بچی کچھ نیکیاں دوسروں کی برائیاں کر کے بانٹ دیتے ہیں اور اپنا مال ذلیلوں اور خاکساروں کو دیتے ہیں۔ اس کے اندر ان کا مال ختم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا ہے، یاد رکھیے غفلت کا رنگ ہے۔ تو دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا لباس کیسا، صحابہ نے نقل کیا۔ آپ کا کھانا پینا کیسا، صحابہ نے نقل کیا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، صحابہ نے نقل کیا۔ آپ کی نکاح بیاہ کیسے، صحابہ نے نقل کیا۔ آپ کیسے محبت کرتے تھے، صحابہ نے نقل کیا۔ آپ باوجود ضرورت ہے پھر بھی آپ اٹھا کر دیتے تھے، صحابہ نے اس بات کو لے لی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے یہ دور چلتا رہے گا اور قیامت آتے رہے گی، لوگ سنتوں سے کٹ جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں سنت ہے، ہمارے یہاں پرسوں ایک نکاح ہوا، میں نے اس کو کہا بھائی تجھے اگر تکلیف ہوتی ہے تجھے معاف کر، مجھے بھولنے کی عادت ہے۔ بفے پارٹی کیا تھا، کہنے لگا مولانا اللہ مجھے معاف کرے، 70,000 روپے کھانے میں نہیں بربادی میں چلے گئے نیچے پورے۔ بتاؤ ہے؟ اور یہی مال اگر قوم اور ملت کے اس میں لگ جاتا، بتاؤ۔ جیسے حضرت نے اپنے بیان کے دور میں فرمایا کہ فلاں صاحب نے فلانا صاحب کے پیسے لیے تھے، وہ بیوہ عورت تھی، اب وہ ایسے تھے اور کروڑ پتی ہیں، آج دیتا ہوں کہ یہ حالات تو ہمارے یہاں بہت شروع ہو گئے۔ اس چیز پہ بہت زور دینا پڑے گا۔ بھائی مر گیا، انتظار میں بیٹھا رہتا ہے بھائی کب اس کی بیوہ سے میں چھین لوں، کب اس سے لے لوں۔ اور ایک مسئلہ شریعت نے بتایا ہے کہ بھائی باپ کے سامنے اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو دادا کی پراپرٹی میں سے پوتے کو کچھ نہیں ملتا، شریعت کہتی، ہم بھی مانتے بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، میں نے حضرت مفتی صاحب سے بولا حضرت ایسا معاملہ ہے، تو حضرت نے بڑا تسلی بخش جواب دے دیا۔ شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ باپ کے سامنے اگر بیٹا مرتا ہے تو پوتے کو کچھ نہیں ملتا، لیکن شریعت نے وصیت کا دروازہ کھولا ہے، اگر دادا وصیت کرتا ہے تو مل جاتی ہے۔ الحمدللہ شریعت تو اپنی جگہ پہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن تماشا کیا ہے، ہمارے یہاں ایک بیوہ ہے، یقین مانو آپ 10-11 ایکڑ زمین اس کے حصے میں آ سکتی، اس کے شوہر کی، سب نکال کے لیے دوسروں کے مکانوں میں برتن گھس کے اپنا پیٹ بھر رہی ہے۔ اتنی لمبی تصویر، اللہ اللہ، یہ کہاں ہے، یہ کہاں سے اللہ بھائی، یہ ضرب نہیں، اس کے منہ پہ تماچے ہیں۔ 10-11 ایکڑ زمین کی اسٹیٹ اسے مل سکتی ہے، 1 گھنٹہ بھی اس کو نہیں دیا۔ کیوں؟ باپ کے سامنے انتقال ہوا تھا اور باپ بھی انتقال ہو گیا، یہ نکال کے لے لیا۔ آج اس کا چراغے کے بیوہ زنے بر فروز، بسیدیدہ باشی کے شہر بسوز۔ واہ، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر بیوہ عورت اپنی آہ کا چراغ جلائے گی تو رومی کہتے ہیں تجھے بہت سارے شہروں میں آگ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ بسیدیدہ باشی کے شہر بسوز، تو دیکھے گا کہ بہت سارے شہروں میں آگ لگ جائے گی۔ ایک بیوہ کی آس سب کو پکڑ سکتی ہے، آپ بھی اور میں بھی، یہ حالات سب کے ساتھ ہے، مرنا تو سب کا ہے اور قانون تو سب کو ہے۔ دیکھیے اس طرح سے اگر کوئی ظلم ہوتا ہوگا تو بیوہ کو ہم ساتھ دیں۔ ہمارے مولانا ابوالخیر عبدالصمد ایرانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے خالو آپ جانتے ہیں مولانا کو، مولانا اسد اللہ مرحوم کے والد صاحب میرے خالو، میں نے ان کا عمل دیکھا تھا۔ 200-250-300 بیوائیں تھیں جن کے مکان میں ماہانہ راشن پہنچتا تھا، ہم لوگ لے جاتے تھے، جاؤ بیٹا یہ فلاں بیوہ پہنچاؤ، فلاں کو پہنچاؤ، فلاں کو پہنچاؤ، اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ تمام چیزوں کو جوڑ دیتی ہے۔ کھانے میں اگر آپ کے نمک نہیں ہے تو آپ کا کھانا کوئی کام کا نہیں ہے۔ بنانے والا ڈھاکہ سے آ جائے باورچی اور نمک نہیں ڈالتا ہے تو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو تمام اعمال میں لذت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ہے۔ تو یہ میں بھی اور آپ بھی اس پہ اگر عمل کرتے رہیں گے، اس کا چسکہ ہم کو لگ جائے گا انشاءاللہ، موت تک اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور موت بھی اللہ اللہ کی آ جائے گی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو یہ سیرت النبی کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کی تو وضاحت زیادہ، اگر 1000 بار شہم
دہن از مشک و گلاب ہنوز نام گفتن تو کمال بے ادبی است۔ اگر ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب سے دھوتے رہیں گے، مشک سے دھوتے رہیں گے، پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ایک کمال بے ادبی ہے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعلق جوڑ دے اور ذکر کے اندر ہم لگے رہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اور آئندہ کے جو بھی تقاضے ہیں، جیسے کہ گوکا کا سے روزہ ہمارا اصلاحی اور روحانی مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے۔ جب بھی تقاضے آئیں ہم سب مل کے اسے پورا کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اجعلنا عمرا طویلا وعافیۃ جمیلا رزقا وسیعا برکۃ کثیرا قدرا عظیما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہی عبدک العاصی عطاقا مقر بالذنوب قد دعاکا وان تغفر لذات انت اہل وان تطرد فمن یرحم سواکا۔ من بند شرم سارم تو رحم کن رحیما در فسق بے شمارم تو رحم کن رحیما۔ اندر سرائے فانی کردم گناہ تدانی درماندہ راب خانی تو رحم کن رحیما۔ شرمندہ روئے زردم جرم عظیم کردم خود رابط و سپردم تو رحم کن رحیما۔ غیبت دروغ گفتم غاصب خفتم توبہ بس شکستم تو رحم کن رحیما۔ در گور چوب مانم تنہا چوب کسانم ہر دم ہمیں بخانم تو رحم کن رحیما۔ من سعدی کمینم بردین مصطفانم ہر دم ہمیں بخانم تو رحم کن رحیما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تیرے دربار میں آنے کے لائق نہیں ہے، تیرے دربار میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تیرے اے اللہ تم جن کو معرفت دے رکھی ہے ان کی صحبت میں ہم بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کی یہ محبت بڑی ہے، آپ کی یہ چاہت بڑی ہے کہ آپ کو سب ایک ساتھ لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ نیکوں کو کہاں محروم کرتے ہیں جب آپ گنہگاروں کو محروم نہیں کرتے۔ مولا کریم یہ آپ کی بڑی اے اللہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ نے ایسے دن ہمیں دکھائے ہیں کہ بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی آپ نے توفیق دی ہے، ان کے واقعات کو سننے اور گنانے ہم کو توفیق دی ہے۔ یا اللہ چھوٹے بڑے گناہ سارے ہمارے معاف فرما، گناہ صغیرہ کبیرہ ہمارے سارے معاف فرما۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، اجتماعاً اے اللہ اس دھرتی کی کوئی زمین کا خطہ خالی نہیں ہے جس میں بیٹھ کر ہم نے گناہ نہیں کیے۔ مسجد میں بھی کیے، چوراہے پر کیے، مکانوں میں کیے، دکانوں میں کیے، اہل اللہ کی بھی ہم نے برائی کی۔ اے اللہ ان کی پیٹھ کے پیچھے پتہ نہیں ہم نے کیا 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 بول دیا۔ اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کے نوجوانوں کو اچھے اخلاق نصیب فرما، میٹھی عبادت نصیب فرما، رات کو جاگنا نصیب فرما، تہجد کے اندر اٹھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو اہل اللہ موم بتی کی طرح پگھل پگھل کے ہمیں بنانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اپنا وقت ختم کرتے ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں درازی عطا فرما، ان کی باتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جہاں مکاتب، مدارس، خانقاہیں آباد فرما، چلت پھرت کو عبور فرما۔ اے اللہ موجودہ حکومت ظالمہ سب کچھ حکومت مسلمانوں سے چھیننا چاہتی ہے، اے اللہ سے ظالموں کے ہاتھوں کو شل فرما، ان کے دماغوں کو شل فرما۔ اے اللہ ان کو تیرا خوف تیرے دل میں پیدا فرما تاکہ ظالم اپنی غلط روش سے باز آ جائیں۔ مولا کریم تیری محبت عطا فرما، تیری چاہت عطا فرما، قیامت میں تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے بچیاں بغیر اولاد کے ہیں، دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے بلکتی ہیں، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے بچے نوجوان اپنی جوانی کو جلا رہے ہیں، اللہ لڑکیاں اور لڑکے ان کو بہترین رشتے عطا فرما، بہترین رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ ہر گھر سے شمع ایمان روشن فرما، حافظ قرآن عالم دین پیدا فرما، اچھی اور حلال روزی ہمیں نصیب فرما، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، امانتوں کو ہڑپ کرنے سے، دوسروں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کا اکرام نصیب فرما، محبت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے ساتھی قرضے میں مبتلا ہیں، خزانہ غیب سے ان کا انتظام فرما، سود خوری اور سود سے لین دین والی یا عیاری مکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیری محبت نصیب فرما، تیرے دربار میں بیٹھ کے جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اس میں مکمل اے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات اپنا مال لگاتے ہیں اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دربار میں درخواست ہے کہ تیرے گھر کی اور تیرے حبیب کی در کی جتنے بیٹے ہیں ہم سب کو زیارت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔